حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میری آواز بہت گرفتہ ہے اور طبیعت بھی ناساز ہے اور اس لائق نہیں تھی کہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ عرس رضوی سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے اور یہ لاکھوں کا مجمع سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، تو کچھ تکلف اور تکلیف اٹھا کر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اگر توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں گے تو کچھ بول سکتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، مختلف موضوعات پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرنے کا جی بھی کرتا ہے، مگر سب سے بہترین گفتگو وہی ہے جو زمان و مکان اور مقتضی حال کے مطابق ہو، اور جو مختصر بھی ہو و معنی خیز بھی ہو۔ خیر الکلام ما قل ما دل۔ اسی اصول اور ضابطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو مختصر کرنے کی بھی کوشش کروں گا اور مقتضی حال کے مطابق بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین محترم، ابھی کچھ سال قبل عرس رضوی میں بحث کا ایک موضوع یہ بھی دیا گیا تھا کہ لامرکزیت کا خاتمہ اور فتنہ و فساد کا انسداد کیوں کر ممکن۔ آج میری کوشش یہی رہے گی کہ اسی موضوع پر کچھ اظہار خیال کروں۔ حضرات گرامی، آج علماء کرام سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ آج جس زمانے میں اور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یقیناً یہ دور لامرکزیت کا دور ہے، یہ دور اختلاف و انتشار کا دور ہے، یہ دور یقیناً فتنہ و فساد اور آزمائشوں کا دور ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جن فتنوں کی نشاندہی ایک زمانہ دراز پہلے فرمائی تھی، ان کی بہت سی علامتیں آج ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ آپ جب ان حدیثوں کو پڑھیں گے اور سنیں گے اور اپنے زمانہ اور اہل زمانہ کے حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو کچھ فرمایا تھا وہی کچھ آج رونما ہو رہا۔ بے شک جن فتنوں کی حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی تھی، ان فتنوں میں اور ان آزمائشوں میں ایک بڑی آزمائش اور ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے چھین لیا جائے یا نکال لیا جائے، بلکہ علماء ربانیین، سچے وارثان علم، سچے حاملان علم، یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے
اس دنیا سے اٹھتے جائیں گے تو علم نبوی کے حاملین جب ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے تو گویا علماء ربانیین کے اٹھ جانے سے علم بھی اٹھ جائے گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ یہاں تک کہ پھر جب کسی علاقے میں، کسی خطے میں یا کسی بھی شہر میں کوئی عالم ربانی باقی نہ رہے گا، کوئی علم حق کا سچا وارث نہ بچے گا، تو لوگ، وہاں کے لوگ جاہلوں کو اور علم حق سے عاری و خالی لوگوں کو اپنا سربراہ اور سردار بنا لیں گے. حاضرین محترم، اور پھر آقا نے فرمایا کہ فَسُئِلُوا، نعرہ تکبیر. کون آ ابا حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، سربراہ اعلیٰ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف، علماء اہل سنت، خاندان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، رضوی دولہ، رضوی دولہ، رضوی دولہ، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، رضوی دولہ، رضوی دولہ، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف، پیغامات اعلیٰ حضرت بریلی شریف، تعلیمات اعلیٰ حضرت بریلی شریف، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ. غالباً حضرت تشریف فرما ہو چکے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اسٹیج کے علماء بھی تشریف رکھیں اور آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. جی آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. تقریر ہو رہی ہے، بیٹھ جائیں، حضرت کی تقریر ہو رہی ہے، بیٹھ جائیں. آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں، کوئی صاحب کی فوٹو نہ کیجیے، ویڈیو نہ بنائیں، موبائل اندر رکھیے. آپ لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آپ فوراً بیٹھ جائیے. آپ حضرات تشریف رکھیے، جتنے لوگ کھڑے فوراً بیٹھ جائیں. ٹی ٹی ایس سے لوگ ذرا دھیان دیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. سامنے جو گیلری میں لوگ کھڑے بیٹھ جائیں، دائیں بائیں جو حضرات کھڑے فوراً بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. حاضرین محترم، سکون کا ماحول پیدا کریں، سکون کا ماحول بنائیں، ایک دم سب خاموش ہو جائیں. حضرت طائبو تشریف لے آئے. تو حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جب حدیث پاک میں آیا کہ جب سچے وارثان علم اور سچے حاملان علم ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے تو لوگ نااہلوں کو اور علم حق سے عاری و خالی لوگوں کو اپنا سربراہ اور سردار بنا لیں گے. بہت توجہ کے ساتھ تمام علماء کرام گفتگو کو سماعت فرمائیں. فَسُئِلُوا، پھر حدیث پاک میں ارشاد ہوا پھر لوگ ان سے سوال کرنے لگیں گے. فَأَفْتَئُوا بِغَيْرِ عِلْم،
تو وہ علم حق کے بغیر فتوے دیں گے، دلو و ادلو، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حاضرین محترم، میں ان تمام علماء کرام کو اور اپنے تمام باشعور مخاطبین کو دعوت فکر و نظر دیتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں غور کریں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں ہندوستان بھر کے بڑے بڑے مراکز اور بڑے بڑے زاویات کا جائزہ لیں تو غیب داں نبی کی اس حدیث پاک کا ایک ایک حرف سچا ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک آج حاضرین محترم کثرت کے ساتھ یہی حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جس زمانے میں ہم اور آپ موجود ہیں یہ وہی انہی فتنوں کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اتنے پھر سے فتنے برسیں گے آسمان سے جیسے بارش برستی ہے، ہر صبح ایک نیا فتنہ لے کر کے طلوع ہوگی، اور ان فتنوں میں اور ان آزمائشوں میں ایک بڑی آزمائش اور ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ بڑوں کے جانے کے بعد جاہلوں، نااہلوں اور غیر مستحقین کو بڑے بڑے مقام و مرتبے اور مناصب جلیلہ پر بٹھا دیں گے۔ حاضرین محترم، یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ علامت ہے جو پچھلے زمانوں میں اتنے واضح اور کھلے طور پر نظر نہیں آتی تھی، مگر آج ہمارے زمانے میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کو آپ روزانہ اپنے ماحول میں ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کی وضاحت اور تفصیل و تمثیل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح علماء حق کی کمی ہوتی جا رہی ہے، کس طرح دنیا علماء ربانیین سے خالی ہوتی جا رہی ہے اور نااہل لوگ ان کی جگہ لیتے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا پرلطف شعر کسی نے کہا تھا، وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اس قدر ناپید ہیں اہل کمال اب اے وفا، علماء کرام توجہ فرمائیں، اس قدر ناپید ہیں اہل کمال اب اے وفا، کوئی اپنا بھی نظر آتا نہیں ثانی مجھے۔ آج تو یہ حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ حالی اگرچہ اگلے استادوں کے آگے ہیج ہے، کاش ہوتے ملک میں ایسے ہی اب دو چار۔ حاضرین محترم، علماء ربانیین اٹھتے جائیں گے اور ایک عالم ربانی کی موت کو حدیث پاک میں ایسا رکھنا فرمایا گیا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ موت العالم مصیبت لا تجبر ظلمت لا تسد، یعنی ایک عالم ربانی کی موت سے دین میں ایسا رکھنا پیدا ہو جائے گا جو کبھی نہیں بھرا جا سکتا۔ اس حدیث پاک کی شرح علامہ عاشق الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث پاک میں عالم سے یہ نام نہاد علماء مراد نہیں، ورنہ تو ہندوستان بھر میں اور نہ صرف ہندوستان بلکہ صرف صوبہ اتر پردیش میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مدارس موجود ہیں، اور ہر سال ان مدارس سے ہزاروں علماء، نام نہاد علماء پیدا ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں عالم سے یہ نام نہاد علماء مراد نہیں، بلکہ حدیث پاک میں عالم سے اس عالم کی موت جس سے دین میں رکھنا پیدا ہو جائے، اس عالم سے وہ عالم ربانی مراد ہے جس کے کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان نظر آئے، اور انہوں نے مثال میں جس شخصیت کو پیش کیا تھا، جس ذات گرامی کا نام لیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ مفتی اعظم کا نور نظر، شریعت و طریقت کا تاجدار، عالم ربانی حضور تاج الشریعہ کی ذات بابرکت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حاضرین محترم، حضور تاج الشریعہ جیسے علماء ربانیین کے انتقال سے اور وصال سے دین میں ایسا رکھنا پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی نہیں بھرا جا سکتا، جو کبھی نہیں پر ہو سکتا۔ سکون کا ماحول پیدا کریں۔ یہی بات ماضی قریب میں حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں کہی جاتی تھی کہ حضور مفتی اعظم ہند کے وصال سے دین میں ایسا رکھنا پیدا ہو گیا
جو کبھی نہیں بھرا جا سکتا۔ حاضرین محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادگان صدر العلماء، خاندان اعلیٰ حضرت، علماء اہل۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات کس طرح سے فتنوں کو روکے ہوئے تھی، سنیت اور فتنوں کے درمیان مضبوط دروازہ بن کر حائل تھی، اور اس ذات پاک کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ دروازہ کھل جاتا ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے حاضرین محترم کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کسی کو فتنوں کے متعلق حدیث پاک یاد ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے کہ ہاں مجھے یاد ہے، اور وہ مال و دولت اور اہل و عیال کے فتنوں کے متعلق حدیث سنانے لگے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں ان فتنوں کے متعلق دریافت نہیں کرتا ہوں، میں ان فتنوں کے متعلق پوچھتا ہوں التی تموج کموج البحر، وہ فتنے جو سمندر کی طرح موجیں ماریں گے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کو اور اس سے کیا؟ یہ راز و نیاز کی باتیں اور اشاروں کنایوں میں فرماتے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا، آپ کے اور اس کے درمیان تو ایک مضبوط دروازہ بند ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا کھلے گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب تو پھر کبھی بند نہیں ہو سکتا، دروازہ اگر کھول دیا جائے تو بند کیا جا سکتا ہے، مگر اگر دروازہ ٹوٹ جائے تو کبھی نہیں بند ہو سکتا۔ حضرت مسروق نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ دروازہ حضرت عمر ہے۔ حاضرین محترم، تاریخ اسلام پر جن کی نظر ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ حضور عمر فاروق اعظم کے وصال سے اسلام و مسلمین پر فتنہ و فساد کا دروازہ کھلتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آج بر صغیر ہند و پاک کے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی تاریخ پر جن کی نگاہ ہے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات بابرکت اہل سنت کی شرازہ بندی اور فتنوں سے تحفظ فراہم کرنے میں حضور عمر فاروق اعظم کی پرتوں اور عکس جمیل تھی۔ جس طرح عمر فاروق اعظم کے وصال سے اسلام میں فتنہ و فساد اور اختلاف و انتشار کا دروازہ کھلتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح بر صغیر ہند و پاک میں حضور مفتی اعظم ہند کے وصال سے اہل سنت و جماعت میں اختلاف و انتشار کا دروازہ کھلتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، وہ دروازہ جو حضرت مفتی اعظم ہند کے وصال سے ٹوٹ گیا تھا، اس دروازے کو جوڑا تو نہیں جا سکا، مگر حضور تاج الشریعہ نے حضور مفتی اعظم ہند کے طریقے اور ان کی روش پر چلتے ہوئے بہت سارے فتنوں کا سد باب کر رکھا تھا۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات بھی مفتی اعظم کی روش اور مفتی اعظم کے طریقے پر قائم رہتے ہوئے بہت سارے فتنوں کے لیے ایک مضبوط دروازہ بنی ہوئی تھی۔ بے شک بے شک، سبحان۔ اور آج حضور تاج الشریعہ کی وصال کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دروازہ پھر سے کھلنا چاہ رہا ہے۔ حاضرین محترم، اگر آج بھی ہمیں اس فتنہ و فساد کے دروازے کو بند کرنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کی طرح حضور مفتی اعظم ہند کی روش اور ان کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ اے رضویوں، مفتی اعظم ہند کے طریقے اور مفتی اعظم ہند کی روش کو نہ چھوڑنا مفتی اعظم کی بہت بڑی شان ہے، مفتی اعظم کی بہت عظیم شان ہے۔ ارے تاج الشریعہ
مفتی اعظم کے طریقے اور روش پر قائم رہے تو عالم یہ تھا کہ محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. حضور تاج الشریعہ نے مفتی اعظم کے نقوش راہ کو حرز جا بنایا تو عالم یہ تھا کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. حضور تاج الشریعہ نے مفتی اعظم کے طریقے اور روش اور ان کے اسلوب کو اپنایا تو عالم یہ تھا کہ جناب مفتی اعظم کے فیضان تجلی سے شبستان رضا میں خیر سے اختر رضا تم ہو. بے شک سبحان حضور اللہ. تاج الشریعہ نے حاضرین محترم ہمیشہ حضور مفتی اعظم کے طریقے اور حضور مفتی اعظم ہند کی روش کو اپنانے کی دعوت دی. اور آج بھی اگر ہمیں ان فتنوں اور فساد، آزمائشوں اور اختلاف و انتشار کا سامنا کرنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کے طریقے اور حضور مفتی اعظم ہند کے طریقے اور روش کو اپنانے کی ضرورت ہے. بے شک. اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت میں اختلاف و انتشار اور فتنہ و فساد کے وہ دن بھی دیکھنے کو ملے پڑیں گے کہ آج کے اختلاف اور آج کے فتنے ان کے آگے ہیچ نظر آئیں گے. ارے تاج الشریعہ کی طرح روش مفتی اعظم پر چل کر ہی اور طریق مفتی اعظم پر قائم رہ کر ہی لامرکزیت کا خاتمہ اور فتنہ و فساد کا انسداد کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ دور لامرکزیت اور دورہ فتنہ و فساد کا خاتمہ کسی طرح ممکن نہیں. علامہ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر بار بار میری زبان پر آ جاتا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. بے شک. غور سے سنیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے دنیا میں ہوئی قوم بے اقتدار اپنی. ارے ہندوستان کی سرزمین پر طریق مصطفیٰ رضا کو چھوڑنا بھی طریق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑنے کے مترادف ہے. کیونکہ مجھے بتاؤ وہ کون سی ایسی شاہراہ ہے جس پر مصطفیٰ رضا نے مفتی اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے اور ان کی سنت کو چھوڑا ہو. مفتی اعظم، ہمارے مفتی اعظم کی یہ شان تھی حاضرین محترم کہ آج بخاری و مسلم پڑھنے والا اگر یقین و اذعان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال سنے اور پڑھے تو اسی طرح حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا کے شب و روز دیکھنے والا بھی یقین و اذعان سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے افعال و اعمال کا جلوہ دیکھا، اسوہ حسنہ کا پیکر دیکھا، صراط مستقیم کا پتہ دیکھا اور راہ خدا کا سراغ پایا. کیونکہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین محترم، تو یہ یہاں پہ مصطفیٰ رضا مراد لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. آج بر صغیر میں بھی طریق مصطفیٰ رضا کو چھوڑنا بھی وجہ بربادی ہے. حاضرین محترم، اے رضویوں، مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ کے طریقے اور تاج الشریعہ کی طرح مفتی اعظم ہند کے طریقے اور روش کو نہ چھوڑنا اور مفتی اعظم ہند کے نعرے کو بھی مٹنے نہ دینا. اے ازہری دیوانوں اور اے تاج الشریعہ کے چاہنے ماننے والوں، جس طرح اپنے مرشد حضور تاج الشریعہ کی زندہ بادی کے نعرے لگاتے ہو، جس طرح بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کے نعرے لگاتے ہو، وہیں پر تمہاری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے دادا مرشد حضور مفتی اعظم ہند کا بھی نعرہ لگایا کرو. بے شک بے شک. اور فیضان مفتی اعظم ہند کی بھی زندہ بادی کا نعرہ لگایا کرو. زندہ باد. ارے مفتی اعظم کو نہ چھوڑنا، یہ ساری برکت، یہ ساری بہار اور یہ سارا فیضان حضور مفتی اعظم ہند کا صدقہ ہے. بے شک بے شک حق ہے. یہ مفتی اعظم ہند کی فیضان تجلی کا ہی نتیجہ ہے. بے شک. یہ نگاہ مفتی اعظم ہند کی جلوہ گری ہی کا نتیجہ ہے کہ چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. بے شک سبحان. ارے رضویوں، رضویت مفتی اعظم کی روش کو چھوڑنے کا نام نہیں. رضویت
افراط و تفرید کرنے کا نام نہیں. رضویت نہ مفتی اعظم ہند کے نام پر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے کا نام ہے. رضویت نہ مفتی اعظم ہند کے نام پر شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑانے کا نام ہے، اور نہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر غنڈہ گردی کرنے کا نام ہے. رضویت جہالت اور حماقت کا نام نہیں. رضویت میں بڑا تو چھوٹا کرنے کا نام نہیں. حاضرین محترم، رضویت غیر ضروری اور غیر مہم مسائل میں نہ الجھنے کا نام ہے اور نہ فروعی مسائل کو اصولی بنانے کا نام ہے. رضویت علم و تحقیق کا نام ہے. رضویت اعلیٰ حضرت کے اقوال پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. رضویت حجت الاسلام و مفتی اعظم کے ارشادات کو حرز جاں بنانے کا نام ہے. رضویت حضور تاج الشریعہ کے حکیمانہ اقوال کی روح کو سمجھنے اور اس کی گہرائیوں میں اترنے کا نام ہے. رضویت مارہرہ مطہرہ کے سادات کی غلامی کا نام ہے. ارے رضویت عشق و محبت کا نام ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرین محترم، رضویت تفقہ اور فہم دین کا نام ہے. حضور سرکار اعلی حضرت کے دادا علامہ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کی داغ بیل ڈالی تھی، اس فقہ و افتاء کی خدمت کرنے کا نام رضویت ہے. بے شک. قدوۃ الواصلین علامہ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جد امجد اعلی حضرت نے سن 1246 ہجری میں خدمت فقہ و افتاء اور خدمت علم دین کی کھیتی بوئی تھی. حاضرین محترم، اور آج ہم سب اسی کھیت کے گیہوں کے آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں. علماء کرام سنیں، فقہائے کرام نے علم فقہ کے مراتب اور فقہائے کرام کے سلسلۃ الذہب کو استعارے کی زبان میں یوں بیان فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے علم فقہ کی کھیتی بوئی، حضرت علقمہ نے اسے سیراب کیا، حضرت ابراہیم نخعی نے اسے کاٹا، حضرت حماد بن ابی سلیمان نے بالیوں سے دانے نکالے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آٹے کو پیسا، امام ابو یوسف نے آٹا گوندھا، امام محمد نے روٹیاں پکائیں، اور آج ہم سب انہی کی پکائی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں. سارے مفتیان کرام، سارے فقہ انہی کی پکائی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں. یہ فقہائے کرام کی سلسلۃ الذہب کو بیان کیا. میں فقہائے کرام سے اس استعارے کو استعارتاً لیتا ہوں، اور رضویت اور بریلی کے خدمت فقہ و افتاء کی تاریخ تمثیلاً اور تفہیماً عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان نے بریلی میں سن 1246 ہجری میں خدمت فقہ و افتاء اور رضویت کی کھیتی بوئی تھی. اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان نے اسے سیراب کیا، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اسے سرسبز و شاداب رکھا، اس کی حفاظت و صیانت فرمائی، اور جب وہ پک کر تیار ہو گئی تو کاٹ کے عطا کیا. حجت الاسلام نے بالیوں میں سے دانے نکالے، حضور مفتی اعظم نے اس آٹے کو پیسا، مفسر اعظم اور ریحان ملت نے آٹے کو گوندھا، اور تاج الشریعہ نے روٹیاں پکائیں، اور آج ہم سب ان کی پکائی ہوئی روٹیاں توڑ رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہے. حاضرین محترم، آج ہم سب انہی تاج الشریعہ کی پکائی ہوئی روٹیاں ہی کھا رہے ہیں، اور دعا کریں کہ حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو علم فقہ، خدمت فقہ، خدمت علم دین کی جو کھیتی بوئی تھی، اور جس کھیت کے گیہوں کے آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں ہم سب کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھیت کو سرسبز و شاداب رکھے. دبستان علم و حکمت، گلشن فیوز و برکات اور گلستان فقہ و افتاء کو اللہ سلامت رکھے، باغ رضویت کو سلامت رکھے. اور اعلیٰ حضرت کی زبانی یوں دعا کیجئے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. بس حاضرین محترم، ہمارے چچا بھی تشریف فرما ہے،
ان کا حکم تھا کہ ان کو بھی کچھ گفتگو فرمانی ہے. میں اپنی گفتگو انہی چند کلمات پر ختم کرتا ہوں. میری آواز بھی